جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وان لک لاجرا غیر ممنون، وانک لعلی خلق عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی قابل احترام محترم ناظرین، آج ہم آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق یعنی اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ گزارشات عرض کریں گے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے محبوب کو یوں فرماتے ہیں، مختلف چیزوں کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ذکر کا حکم دیا ایمان والوں کو، اپنے محبوب کو، واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ ہر چیز کے اوپر اللہ کے محبوب علیہ السلام آگے بڑھتے گئے، اتنا گئے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرا محبوب، ہم آپ کو تبلیغ کے لیے بھیجا تو اتنا غم مت کریں، لست علیہم بمسیطر، اے میرے محبوب اتنے غمگین اور اتنے دکھی مت ہوں، تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اور لا تقعد کل البسط فتقعد ملوما محصورا، اتنی سخاوت مت کریں، اتنا غم مت کریں۔ لیکن محبوب کے اخلاق کی باری ہے تو وہ آگے ہی کائنات میں سب سے بڑے اخلاق والے ہیں، اور اللہ کو اخلاق کتنے پسند ہیں کہ مزید کہا جا رہا ہے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اے میرے محبوب علیہ السلام، آپ اخلاق کی بلندیوں پہ ہیں، اور ہمت فرمائیں اور اخلاق میں ہمت فرمائیں اور آگے چلیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا میرے قدموں کے سب سے زیادہ قریب تم میں سے پتہ کون ہوگا؟ ان من اقربکم الی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، جس کے تم میں سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق ہوں گے اتنا ہی میرے قریب ہوگا۔ اور یہاں تک فرمایا ان المؤمن بحسن خلقہ لیدرک درجۃ الصائم القائم، کہ ایک اچھے اخلاق والا جو میری غلامی میں صحیح طریقے سے چلے گا، جو میں نے اخلاق امت تک پہنچائے ہیں اس پہ جو چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کو لیدرک درجۃ الصائم القائم، جو سارا سال روزے رکھے، سارا سال تہجد پڑھے، اس سے زیادہ اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ امی جان امی عائشہ پہ جب منافقین نے الزام لگایا، تہمت لگائی، اور ان کی سازش کے اندر کچھ اس میں اس انداز میں ایسا جملہ یا ایسی بات سامنے آ گئی، اس میں سے ایک شخص وہ بھی تھے کہ جس کے اوپر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جن کے اوپر خرچ فرمایا کرتے تھے، تو قسم کھا لی جب برات نازل ہوئی تو قسم کھا لی کہ میں اب ان کے اوپر خرچ، یہ نہیں کہا کہ میں ان سے بدلہ لوں گا، نہ، قسم کھا لی کہ اب ان کے اوپر میں خرچ نہیں کروں گا۔ اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے، اللہ پاک نے آیت نازل فرما دی، وَلَا يَأْتَلْ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرما دے؟ لہٰذا معاف کرو، درگزر کرو، جو یہ کرے گا اللہ اس کی درگزر فرمائے گا، مغفرت فرمائے گا، جنت میں اللہ مقام دے گا۔ سنتے ساتھ ہی سیدنا صدیق اکبر پہ میرے آپ کے ماں باپ قربان، جو متقیوں کے سردار، ساری امت سے کہا تقوی اختیار کرو، سیدنا صدیق اکبر کی باری آتی ہے تو قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سیدنا صدیق اکبر متقی ہیں۔ لیکن یہ آیت سنتے ہی کیا عرض کیا؟ بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کیوں نہیں؟ سبحان اللہ۔ اور کہا پہلے اگر 100 روپے خرچ کیا کرتا تھا اب 200 روپے خرچ کروں گا، 1000 کرتا تھا اب ڈبل 2000 کروں گا۔ یہ اخلاق ہیں، یہ اخلاق نہیں آپ میرے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آ رہے ہیں تو میں بھی پیش آ رہا ہوں، لیس الواصل بالمکافی، یہ تو ادلا بدلا ہے کہ آپ بھی مسکرا کے پیش آئے،
میں بھی مسکرا کے پیش آیا۔ اخلاق تو یہ ہے سل من قطعک، آتی من حرمک، احسن من اساء الیک، اور احسن من اساء الیک، سل من قطعک، آتی من حرمک، سل من قطعک، جو ظلم کرے واعف عمن ظلمک، ظالم کو معاف کر دو، قطع تعلقی کرنے والے کے ساتھ صلہ رحمی کرو، جو برے طریقے سے پیش آئے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ وہ خوبیاں، وہ صفات جو بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے باقاعدہ پوچھا گیا کہ پورے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حسن الخلق، غصہ نہ کرنا، درگزر کرنا، قدرت کے باوجود معاف کر دینا، یہ انسان کو رب کے کاغذوں میں سب سے اوپر لے۔ اس لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے متعلق صحابہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم البشر متبسمہ، ہمیشہ مسکراتے ہوئے نظر آتے تھے۔ جب بھی گھر میں داخل ہوتے، ان سے بڑھ کر دل کے اندر دکھ اور غم کس کا ہو سکتا ہے؟ لیکن صحابہ کیا فرماتے ہیں کہ امی جان امی عائشہ ازواج مطہرات کیا فرماتی ہیں؟ جب بھی گھر میں داخل ہوتے ضاحکاً متبسمہ، مسکراتے ہوئے، تبسم فرماتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا بنیادی وصف تھا، مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہو، تبسم فرماتے ہوئے گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ اخلاق تھے، یہ محبت تھی، جس کو یوں فرمایا سہل الخلق لین الجانب، اچھے اخلاق والے تھے، نرم مزاج تھے، لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب ولا فحاش ولا عیاب ولا مشاح۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی زبان اقدس سے نہ کسی کو تکلیف پہنچی، نہ ان کے دل میں کسی کے لیے بوجھ تھا، اور نہ کبھی ایسی بات کہی جس سے فحش ٹپکتا ہو، نہ کسی کا عیب نکالا، نہ کسی کی چغلی کی۔ تمام خوبیاں صفات جو رب چاہتے ہیں وہ اللہ نے اپنے محبوب کو کوٹ کوٹ کے عطا فرمائی، ایسے اخلاق عطا فرمائے۔ قد تارک نفسہ من ثلاث، تین چیزوں کو ایسے چھوڑا ہوا تھا، المراء والاکبار وما لا یعنی، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، جیسے عام طور پہ کوئی عہدہ کو رتبہ مل جائے تو انسان کچھ سمجھتا ہے، اور یہاں کائنات کا سب سے بڑا رتبہ، اور رب کی بارگاہ میں کیسے دعا کر رہے ہیں؟ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی، اے اللہ میں تیرا غلام، ایسے غلام اور عاجزی والے، سبحان الذی، اور یہ دعا کی باقاعدہ۔ معراج شریف میں جب گئے تو کہا اے میرے بندے آپ بتائیے آپ کیا جاتے ہیں؟ تو فرمایا عرض کیا نسبتی الیک بالعبودیہ، میری عبدیت، میری عاجزی ہونے کی نسبت آپ کے ساتھ، میں آپ کا عبد، آپ میرے معبود۔ تو آپ علیہ السلام کے اندر تکبر، میرا بڑا پن ہونا اور فضول چیز، یہ بالکل دور دور تک یہ چیز نظر نہیں ہے۔ ان کو تو چھوڑیے، وہاں تو ساری رحمت برکتوں کا وہ منبع، اخلاق اور تربیت کا منبع، جو ان کے غلام تھے ان میں یہ چیزیں نظر نہیں آتی تھی۔ اللہ ہمیں بھی اس غلامی کا کو ذرا نصیب فرمائے کہ ہر ایک ہم سے متاثر ہو، متنفر نہ ہو، ہر ایک پیار کرنے والا ہو۔ صفوان بن امیہ جو مشرکین کا اسلحے کا ڈیپو تھا، جو سب کو اسلحہ فراہم کرنے والے دشمنوں کو، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے اخلاق اور پیار کو دے کر ان کے چچا زاد بھائی عمیر بن وہب ان کو کہتے ہیں اللہ اللہ فی نفسک ان تہلک، اور بھائی اللہ کا واسطہ اپنے نفس کو ہلاک ہونے سے بچا لو۔ آج اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پاس وہ آگے سے ان اللہ کے محبوب علیہ السلام کی شان کو یوں بیان کرتے ہیں صفوان بن امیہ کے جو چچا زاد بھائی ہیں کہ ہوا افضل الناس و ابر الناس و خیر الناس و احلم الناس، رب کعبہ کی قسم ایسا حلیم میں نے نہیں دیکھا، ایسا خیر والا میں نے نہیں دیکھا، ایسا نیک انسان میں نے نہیں دیکھا، ایسا افضل میں نے نہیں دیکھا۔ وہ ملک ابن عمک عزہ عزک و شرفہ شرفک، آپ جب آئیں گے آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی وہ عزت، آپ کا وہ رتبہ اور مقام کو یوں پیش کریں گے، ایسے ٹھکانہ دیں گے جیسے انسان اپنی ذات کو دیتا ہے۔ وہ ملک ہو ملکک، وہ ان کی سلطنت نہیں، وہ آپ کی سلطنت ہے۔ اب آ کے تو دیکھیں جو مشرکین کو اسلحہ دینے والے، قال صفوان انی اخاف علی نفسی، کہنے لگے صفوان بن امیہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ قال عمیر بن وہب، اللہ اکبر، ان کے بھائی کیا کہتے ہیں؟ عمیر بن وہب ان کے جو چچا زاد بھائی ہیں، احلم من ذاک و اکرم، جو آپ سوچ رہے ہیں
وہ بالکل نہیں ہے، وہ بہت بڑے حلیم اور بہت بڑے اکرام کرنے والے۔ جہاں آپ کی سوچ کی انتہا ہے وہاں سے ان کی حلم اور بردباری اور اخلاق اور پیار وہ ٹپکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ چنانچہ وہ جب آئے تو ان کی کنیت تھی ابا وہب، ابو وہب۔ تو آپ علیہ السلام نے اتنے بڑے دشمن آ رہے ہیں اور اخلاق چیک کریں، کیا فرما رہے ہیں؟ مرحباً یا ابا وہب، انزل یا ابا وہب، انزل یا ابا وہب، مرحبا اے ابو وہب، اے صفوان مرحبا، آپ تشریف لائے، ادھر بیٹھیے، ادھر تشریف رکھیں۔ اور وہ کچھ دنوں کی مہلت مانگ رہے تھے، آپ نے فرمایا وَلَكَ مُصِيرَةُ 4 اشہر، آپ کو 4 مہینے کی مہلت دیتے ہیں۔ اور آپ کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوئے کہ ابھی 20 دن بھی نہ گزرے تھے، 19ویں دن آقا علیہ السلام کی غلامی کے اندر تشریف لے آئے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا حرم علی النار کل ہین لین سہل، جو ملنسار نرم مزاج انسان ہوگا اس پر جہنم حرام ہے۔ ایک عورت کا تذکرہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے سامنے کیا گیا، امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ فلاں عورت تکثر الصلاۃ والصیام والصدقہ، ساری رات مصلی پہ، سارا سال روزے، جو مال آتا صدقہ خیرات کر دیتی ہے، لیکن ساتھ ہی بتانے والے نے بتایا تؤذی جیرانہا بلسانہا، اس کی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ آپ نے فرمایا لا خیر فیہا ہی فی النار، اس میں کوئی خیر نہیں، یہ تو دوزخ میں جانے والی ہے۔ پھر ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ فلاں عورت صرف فرض نماز، فرض روزے اور صدقہ نہ ہونے کے بقدر، لیکن اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ، میں اللہ کا محبوب گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ پکی ٹھکی جنتی ہے، وہ پکی ٹھکی جنتی ہے۔ جو زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اس کے عمل سے، اس کے رویے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، وہ پکا ٹھکا جنتی ہے۔ وہ شخص جس کی زبان سے ہر ایک کو راحت پہنچے، خوشی پہنچے، آسانی پہنچے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ تربیت فرمائی صحابہ کی، اور خود اپنے عمل سے یہ بات ثابت کر کے بتائی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، جن کو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی غلامی کا شرف بھی، اور پورے قرآن پاک میں صرف انہی کا نام ہے فلما قضا زید منہا وطرا، جن کو منہ بولا بیٹا بنایا، یہ غلام بن کے حاضر ہوتے ہیں، غلام بن کے، اور ان کے چچا اور والد ہر قیمت ادا کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام قیمت کو پرے ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں ان سے پوچھ لیں، یہ جانے کے لیے تیار ہے، میں نہیں روکوں گا، اور اگر یہ رکنے کے لیے تیار ہوں تو میں زبردستی نہیں بھیجوں گا۔ وہ کہا جی آپ نے تو سوچ سے بڑھ کے شفقت فرمائی، اور بیٹے سے کہا بیٹا چلیں، کہا نہیں میں ان کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا۔ تو آگے سے وہ کیا کہتے ہیں اتختار علیہ احدا، اتختار، اے میرے بچے کہ تو عبودیت کو، غلامی کو آزادی کے اوپر ترجیح دے رہا ہے؟ تو وہ آگے سے کیا کہنے لگے نعم انی قد رأیت من ھذا الرجل شیئا، اللہ کی قسم میں نے ان کے اندر وہ اخلاق، وہ محبت، وہ پیار، وہ حکیمانہ انداز، وہ حکمتوں والا، وہ محبتوں والا کہ میں نے ایسا اخلاق نہیں دیکھا، لہٰذا میں غلامی کو ترجیح دوں گا آزادی پر، ماں باپ پر ترجیح دوں گا آقا علیہ السلام پر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی خادم ہے، انسان کے اخلاق کو دیکھنا ہو تو اس کے ڈرائیور، اس کے بیوی بچے، اس کے گھر والے، اس کے ملازمین جو ان کے ماتحت ہیں، وہاں اگر وہ اخلاق والا ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ اخلاق والا ہے، ورنہ وہ قد کاٹ کو دیکھ کر، عہدے پیسے کو دیکھ کر اخلاق اپنا رہا ہے تو وہ اخلاق نہیں ہے، وہ تو اپنا مفاد نکال رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خدمت کرتے ہیں۔ لقد خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، 10 سال خدمت کی۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ آخری واقعہ سنا کے بعد ختم کرنا چاہوں گا، اللہ کرے کہ ہماری زندگیوں سے بھی کیوں اور کیا ختم ہو جائے۔ گھروں کی لڑائی جھگڑے، یہ بیوی نے یہ کیوں نہیں اب تک کیا، بھی آپ خود کر لو، اور خامد کے ساتھ لڑائی جھگڑا کہ خامد نے اب تک کیوں نہیں کیا، اس پہ درگزر کر لو، اگر آپ میں گنجائش ہے تو خود کر لو، نہیں تو درگزر کر دو۔ عبد یا لیل
طائف کے وہ سردار کہ جنہوں نے اتنا ظلم ڈایا کہ بکت علیہ السماء والارض، ساتوں زمین بھی رو پڑے، ساتوں آسمان بھی رو پڑے، وہ آنا چاہ۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جو کہ طائف سے تھے، عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آنا چاہ رہے ہیں، آپ نے فرمایا ضرور بلاؤ، اور ان کے طعام کا اور قیام کا بندوبست میں کروں گا۔ جنہوں نے وہ رقم داستان کی، وہ ظلم کیا کہ زمین و آسمانوں کو بھی رلا دیا، اللہ کے محبوب ان کا بھی اکرام کر رہے ہیں، اور ہم اپنوں کا، وہ دشمنوں کا اکرام کر رہے ہیں، ہم اپنوں کا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دلوں سے بوجھ نکالنے کے لیے تیار ہی نہیں، کینہ اور بغض نکالنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ آئیے آج یہ ٹارگٹ رکھیں کہ آقا علیہ السلام کے قدموں میں جانا ہے تو درگزر کرنا ہوگا، اور یقین کریں جو سوچتا رہتا ہے ڈیلیٹ نہیں کرتا، وہ اپنی صحت کو برباد کرتا ہے، کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے درگزر کریں، اللہ کے بھی قریب، مصطفیٰ کے بھی قریب۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کی صحیح معنوں میں غلامی نصیب فرمائے، جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، کاش کہ ہم سب مل جائیں نام محمد کے سبب۔ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں،